نؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں 65 سے لے کر 68 تک. چونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے سحر یعنی جادو کی حقیقت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن نے یہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر دنیا والوں کے سامنے حق آیا ہے احکام الہی لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کا مقصد حصول دنیا ہوتا ہے، جن کا دین، جن کا مذہب وہ مذہب اور دین ہوتا ہے جو ان کے آباء و اجداد ان کے دے کے گئے تھے. تو قرآن نے بھی یہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ ہر دور کے اندر جب اللہ کی وحدانیت اور حق لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے تو لوگوں نے اس حق کو جھٹلانے کے لیے اپنے اس خود ساختہ دین اور مذہب کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے جو دعوت جو شخص اس کے سامنے بیان کرنے والا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں، ہیلے اور بہانے کیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ہر دور کے اندر جب اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کی وحدانیت اور حقیقت اور حق ان کے سامنے لایا ہے تو ان کے قوم کو بڑوں نے، ان کے سرداروں نے، ان کے وڈیروں نے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈے ہیں، پروپیگنڈے کیے ہیں. کبھی انہوں نے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ جو شخص ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں، میری پیروی اور تابعداری کرو،
اللہ کو ایک مان لو، یہ کیسا اللہ کا رسول اور نبی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرح کا تو انسان ہے، یہ ہماری طرح بازاروں کے اندر گھومتا ہے، یہ ہماری طرح کانا کھاتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کے یہ پروپیگنڈے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا رسول اور نبی ہے تو اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں ہے جو اس کے ساتھ گھومے اور پھرے، لوگوں کو ڈرائے۔ کبھی کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا رسول اور نبی ہے تو اس کے ساتھ جنت کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ باغات کیوں نہیں ہے جس سے یہ کھائے اور پیے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو حق کو جھٹلانے والے ہیں یہ وقت کے رسول کو کہتا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ ساحر ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت کے رسول کو کہتا ہے کہ یہ مسحور ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ ہر دور کے اندر سحر لفظ قرآن مجید نے تقریباً 30 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ان 30 مقامات کو اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن نے اس کو فریب کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو جھوٹ کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو بناوٹ کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو باطل کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو کفر کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو دھوکہ کہا ہے۔ جتنے بھی مقامات آپ اٹھا لیں، جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے اس لفظ سحر کا ذکر کیا ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت نے اس کو ان القابات سے نوازا ہے۔ اور اگر ہم لغت کی کتابوں میں بھی اس کو دیکھیں تو لغت کی کتابوں میں بھی اس کا یہی معنی مذکور ہے، جیسا کہ قاموس القرآن المنجد میں اس ایک آیت کا ذکر موجود ہے، جو آیت سورہ نساء سورت نمبر 4 کے آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کتاب کا حصہ دینے کے بعد بھی یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جبت کیا ہے؟ جبت کو بھی قاموس القرآن میں المنجد کے اندر اس کا جو معنی موجود ہے وہ سحر کا کیا گیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی وہاں موجود ہے، وقال عمر الجبت السحر، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جبت جو ہے یہ سحر ہے۔ اسی طرح قاموس القرآن نے المنجد کے اندر اس کی پھر تھوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ سحر کیا چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف اور باریک ہو، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا، یعنی وہ اپنے کرتب سے، اپنے الفاظ سے جھوٹ کو، باطل کو، کفر کو اس طرح آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کو لگے کہ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو سچ بیان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ کفر ہوگا، در حقیقت وہ جھوٹ ہوگا، اور ہیلا سازی اور فساد بھی اس کا جو ہے وہ اس کے معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو مختصراً اس سحر کے معاملے کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر سوالات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، یا وہ لوگ
جو یہ کہتے ہیں کہ سحر کے اندر اثر ہے، سحر سے یا جادو سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں تو مختصراً میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور قرآن کے دلائل سے اس چیز کی حقیقت ہم ڈھونڈیں کہ یہ جو سوال ہمارے ذہنوں کے اندر ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 102 آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سحر کا جو ہے وہ رد کیا ہے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، جس کی وہ شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں دور میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اب قرآن کی یہ آیت، اس کا یہ حصہ جس پر امت متفق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اصل میں کفر کیا تھا شیاطین نے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ اس آیت کا ہے، فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب یہ وہ حصہ ہے جس میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، امت میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ ایک طرف امت کی اکثریت جس کو ہم کہیں تو وہ یہاں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو 2 ملائکہ کے اوپر نازل کیا گیا تھا بابل شہر ہاروت اور ماروت پر۔ مفسرین نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے اس کو ما نافیہ لیا ہے کہ یہاں جو وما انزل علی الملکین ہے اور اس میں ما ہے، وہ جو پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا وہ موصولہ لیتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ مائے موصولہ ہے، یعنی 2 ملائکہ پر جادو نازل کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات واضح لکھی گئی ہے کہ یہاں جو ما ہے یہ مائے موصولہ نہیں بلکہ مائے نافیہ ہے، اور وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ جس طرح وما کفر سلیمان میں ما نافیہ ہے، اور اسی طرح وما انزل علی الملکین ہے، اس میں جو ما ہے یہ عطف کرتا ہے وما کفر سلیمان پہ، یعنی جیسے وہاں نافیہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اسی طرح وما انزل علی الملکین میں جو ما ہے یہ بھی مائے نافیہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما انزل علی الملکین، کہ اللہ رب العزت نے 2 ملائکہ کے اوپر ہاروت اور ماروت کے اوپر بابل شہر میں جادو نازل نہیں کیا ہے۔ اور قرآن کی تفسیر کے اندر قرآن کی دوسری آیات کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دوسرا معنی مائے نافیہ جو ہے یہ صحیح دکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو مائے موصولہ لیتے ہیں تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت
قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے وہ کفر کو پسند نہیں کرتا. جس طرح آپ دیکھیے سورہ زمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے اندر سے ہمیں سحر کا معنی دکھا دیں اور سحر کا معنی یہ دکھا دے کہ یہ حق ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہو کہ یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ باطل ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کفر پسند ہی نہیں کرتا. جب اللہ پسند ہی نہیں کرتا تو اللہ کس طرح سے ایک کفر کو 2 ملائکہ کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نازل کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے سورہ الحجر کے اندر سورت نمبر 15 آیت نمبر 8 فرمایا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اب یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، جھٹلا کے دکھاؤ. آپ تو کہتے ہو نا کہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر نعوذ باللہ اللہ نے جادو نازل کیا تھا، اور جادو کیا ہے؟ کفر ہے. نعوذ باللہ اللہ کفر نازل کر رہا ہے، ملائکہ کفر لے کے آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ جب بھی ملائکہ کو نازل کرتا ہے حق کے ساتھ نازل کرتا ہے. جادو سحر وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کفر ہے، وہ بناوٹ ہے، وہ ہیلا سازی ہے، وہ حق نہیں ہے. آپ دیکھیں جب ہم یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے اس آیت میں جو وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ کو ذکر کیا ہے اس میں ما نافیہ ہے، ما موصولہ نہیں ہے، تو فتووں کے تیر شروع ہو جاتے ہیں. جی یہ تو منکرین حدیث ہے، جی یہ تو قرآن کے اندر قرآن کے ترجمے غلط کر رہا ہے. یہ چند لوگ ہیں گنتی کے جو اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے مسئلے بیان کر رہے ہیں، معنی بیان کر رہے ہیں. جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ، جب یہ سحر جادو کو حق ثابت نہیں کر سکتے، جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید سے ہم جادو اور سحر کے اندر نفع و نقصان کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر ان قوموں کی طرح یہ بھی ہیلے اور بہانے شروع کر دیتے ہیں، پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں چند مفسرین کے اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار تم چند لوگ ہو، تمہارے سوا کوئی بیان ہی نہیں کرتا، یہ جو آپ وما انزل الملکین میں ما نافیہ بیان کر رہے ہو، آپ کے سوا کوئی بیان ہی نہیں کرتا، تو آپ تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے ان مفسرین کے یہ اقوال بھی ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ دیکھیں تفسیر قرطبی میں اور تفسیر سنائی میں تفسیر جلالین مفتاح القرآن نے ہاروت و ماروت کو 2 انسان یا شیاطین قرار دیے ہیں. یہ 3 تفاسیر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے محمد حفظ الرحمن سیوہاری قصص القرآن کے اندر جلد 2 کے اندر قرطبی اور ابن جریر کے حوالے سے لکھتا ہے
کہ آیت ما انزلہ میں ما نافیہ ہے اور ہاروت اور ماروت شیاطین سے بدل ہے، اور یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آسمان کے فرشتے سحر کا علم لے کر آئے تھے، بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے، جن میں سے بابل میں موجود 2 شخصیتیں ہاروت اور ماروت کی تھیں۔ یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ میری جماعت کی تفسیر نہیں ہے، یہ آپ میں سے ہے، یہ آپ کے علماء میں سے ہے، یہ آپ کی جماعت میں سے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ما انزل علی الملکین میں ما نافیہ ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت فرشتوں پر یہ نازل ہوا ہے جادو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بابل شہر کے 2 شخص تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ آگے جائیے، انسائکلوپیڈیا اور ادارہ معارف الاسلام جلد نمبر 23، وما انزل علی الملکین میں ما نافیہ ہے، اور اس کا عطف وما کفر سلیمان پر ہے۔ اس لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہوں گے، نہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا اور نہ 2 فرشتوں پر جادو اتارا گیا۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل و میکائیل 2 فرشتوں کے ذریعے جادو نازل کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید کر دی کہ جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے کسی قسم کا جادو نہیں اتارا گیا۔ چھوٹا دیکھیے، پیر بدیع الدین شاہ راشدی اپنی سندھی تفسیر میں لکھتا ہے، اور ہو بہو جو اس سے پہلے میں نے آپ کو انسائکلوپیڈیا کا جو حوالہ دیا ہے، ہو بہو یہی چیز پیر بدیع الدین راشدی صاحب اپنی تفسیر کے اندر لکھتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس فرماتے ہیں، جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ ربیع ابن انس فرماتے ہیں، یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان 2 فرشتوں پر اتارا ہے۔ جیسا اے یہودیوں تمہارا خیال جبرائیل اور میکائیل کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان کے سردار جو 2 آدمی تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ وہ تفاسیر ہے جن کی جو انہوں نے اپنا عقیدہ اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف تفاسیر ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں صرف آپ کے سامنے ان کے نام ذکر کرتا ہوں، وقت ملے تو خود اس کو دیکھ لینا۔ ان تمام تفاسیر کے اندر انہوں نے وما انزل علی الملکین میں ما نافیہ لیا ہے، اور انہوں نے یہ رد کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 ملائکہ کے ذریعے جادو نازل کیا تو بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیے، تفسیر المنار، تفسیر مفتاح القرآن، تفسیر الغزنوی، قصص القرآن جلد 2، قصہ ہاروت اور ماروت اور جادو کی حقیقت، علامہ سید بدیع الدین، قاموس القرآن، تفسیر عروۃ الوثقی، تفسیر المنصور، تفسیر حقانی، تفسیر بیضاوی، گلدستہ تفاسیر جلد 1، انوار البیان۔ اسی طرح حنفی عالم ہے ابو بکر حساس ہے یا جساس ہے، اس کا نام تھوڑا میں بھول رہا ہوں، ابو بکر جساس، اس نے بھی اپنی تفسیر احکام القرآن میں یہ عقیدہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج یہ بات پھیلی ہوئی ہے، غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ جادو میں اثر ہے، سحر میں اثر ہے، اس سے کسی کو نفع و نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور 2 ملائکہ کے ذریعے نازل کیا ہے۔ تو ان تمام تفاسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ انہوں نے اس باطل عقیدے کو رد کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ جو بیان کرتے ہو کہ
یہ جادو میں تاثیر نہیں ہے، جادو سے کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، جادو اور سحر سے میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈالی جا سکتی، جادو اور سحر سے انسان کو گدھ اور گدھے سے انسان نہیں بنایا جا سکتا، کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو تو آپ بے دین ہو، اگر آپ یہ کہتے ہو تو آپ جو ہے وہ منکرین حدیث ہو، آپ جو ہے قرآن میں تحریف کر رہے ہو، قرآن کے غلط ترجمے بیان کر رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں اگر مجھ پہ یہ فتوے ہیں تو ان مفسرین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی منکرین حدیث ہے؟ کیا یہ بھی قرآن کے غلط ترجمے بیان کر رہا ہے؟ کیا ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا یہ بھی بے دین بن گئے ہیں؟ اگر مجھ پر فتویٰ، اگر میری جماعت پر فتویٰ، اگر ہر اس شخص پر فتویٰ جو یہ آپ کے سامنے کہتا ہے کہ جادو میں اثر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جادو نازل نہیں کیا ہے، ملائکے کے ذریعے نازل نہیں ہوا، یہ شیطانوں کا کام تھا جو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، جو لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یہ جادو ہم لے کے آئے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم غلط ہیں تو اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ ان مفسرین کے خلاف، دگاؤ فتوے۔ نہیں جی۔ اس کے بعد یہ ایک جو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا، وما انزل علی الملکین ما نافیہ اور ما موصولہ، اس کو مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اب دیکھیے، اگر انسان کے اندر ذرا برابر بھی ایمان کی لذت ہو، اللہ سے ڈر اور خوف رکھتا ہو، تو اس آیت کو اگر وہ دیکھے، جادو کی، سحر کا، یہ جو عقیدہ آج باطل پھیلا، اس کا جڑ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ اس آیت کے اندر جادو کا رد کر رہا ہے، باطل کہہ رہا ہے اللہ رب العزت، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تاثیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ لوگ اپنے اس جنتر منتر سے، اپنے ان شیطانی کلمات سے کسی کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واضح آیت ہے۔ یہ جن کو ماننا نہیں ہے، جن کو اپنا باطل عقیدہ سچ ثابت کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی اسی آیت کو اپنے سانچے میں ڈالنے کے لیے اس قرآن کی اس آیت کو اپنے شرک کے لیے ڈال بنا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا، قرآن مجید کے اندر اللہ بیان کرتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ اگر چاہے تو یہ جادو سے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا بولے انسان؟ اتنی واضح آیت کو جو شرک کی رد کے لیے آیا تھا، اس کو شرک کے لیے جو ہے وہ ڈال بنا دی۔ آپ دیکھیں سورہ رات سورت نمبر 13 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے بل اللہ الامر جميعا، تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العزت اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ ایک بار نہیں 1000 بار کہتے رہو کہ اللہ اگر چاہے
تو یہ جادوگر اپنے جادو سے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے؟ اس کا کیا معنی بیان کرو گے لوگوں کے سامنے؟ اللہ تو بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حکم کے اندر، اپنے امر کے اندر کسی کو شریک ہی نہیں کرتا، چاہے وہ جادوگر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر سورت نمبر 20 آیت نمبر 69 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے آ جائے، جس شان سے آ جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ باذن اللہ کے ورد لگاتے رہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو، لیکن قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے، جادوگر جہاں سے آ جائے، جس شان کے سے آ جائے، اللہ بیان فرماتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یہ ایک جادوگر ہے، اللہ بیان فرماتا ہے تمام جادوگروں کو لے آؤ، دنیا کے تمام جادوگروں کو لے آؤ، پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو اللہ باذن اللہ کا انہوں نے ڈال بنا رکھی ہے، یہ صرف انہوں نے نہیں، اب کوئی بھی باطل عقیدہ اٹھا لے، اگر کوئی مردوں سے مانگ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے بھائی۔ کسی نے تعویذ پہنا ہے تو وہ بھی اللہ باذن اللہ کہہ رہا ہے، کوئی قبر کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی اللہ باذن اللہ کہہ رہا ہے، کسی نے گائے کا سینگ لگایا وہ بھی اللہ باذن اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی ہر اس شخص نے جو شرک کے اندر ملوث ہے، اس نے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ڈال بنا دیا اللہ باذن اللہ کا ساتھ۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے واضح الفاظ کے اندر بالکل حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کے حکم کے اندر، نہ اس کے صفات کے اندر، چاہے وہ جو بھی ہو۔ جادو تو جادو ہے، شیطانی کلمات ہے، جنتر منتر ہے، اللہ کی یہ کتاب، یہ پاک کتاب، یہ لا ریب کتاب، یہ شخص پاک کتاب، یہ فرقان کتاب، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں ذکر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے کہ جادو میں اثر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جادو سے ڈرے تھے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن جب اس کے سامنے جادو سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کے